بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وقال اللہ تبارک و تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی ایمان ہمیں عطا فرمایا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور تجربے سے یہ بات تائید شدہ ہے کہ جو چیز اپنی محنت سے حاصل کی جائے اس کی قدر و قیمت ان چیزوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے جو ورثے میں مل جائے۔ ہمیں ایمان ورثے میں ملا ہے، لہذا ہمارے دلوں کے اندر اس ایمان کی کوئی اہمیت، کوئی وقعت نہیں ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ایمان کو حاصل کیا، گزشتہ زمانوں کے اندر بھی اور آج کے زمانے کے اندر بھی جو قربانیاں دے کر اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی نظر میں اسلام کی اور ایمان کی ایک اہمیت، ایک قدر ہے اور ایک قدر ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اوپر من وعن عمل کرتے ہیں کہ اسلام سے پھر جانا تمہیں کسی صورت میں قبول نہ ہو، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے، لیکن تمہارے نزدیک اسلام سے پھر جانا ایسا ہی ناپسندیدہ ہو، یعنی کسی بھی حالت میں اسلام چھوڑنے کے لیے تم تیار نہ ہو۔ لیکن ملک کے موجودہ حالات کے اندر ہمارے سامنے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک کے اندر ایک بڑی تعداد خصوصاً لڑکیوں کی غیروں کے ساتھ شادی کے نام پر اپنا مذہب چھوڑ رہی ہے۔ جو آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر مرتد ہو جائے، یقیناً اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا مذہب آسمانی ہے، جس کے دین کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس اسلام کا ماننے والا اپنے مذہب کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اور ایک ایسا شخص جو اسلام پر گامزن تھا، مسلمان تھا، اگر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے تو جیسے کسی کے اسلام کے اندر داخل ہونے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، کسی کے اسلام سے نکل جانے پر ہمیں اس سے کہیں زیادہ غم ہوتا ہے۔ لہذا اس کا مداوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے اندر فسطائی طاقتیں اور شدت پسند تنظیموں نے ایک مکمل جال بنا ہوا ہے اس بات کا
کہ مسلم لڑکیوں کو خاص طور سے اپنے دام فریب میں بہلا کر پھنسا کر ان کو ان کے مذہب سے دستبردار کرا دیا جائے۔ اس کے لیے انہیں بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہم اس کو ایسے ہی تماشائی بن کر دیکھتے رہیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ آگ ہمارے گھر پہ نہیں آئی ہے، جب ہمارا گھر جلے گا تب بجھانے کی فکر کی جائے گی؟ ان راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جن راستوں سے یہ چیز آ رہی ہے۔ وسطی طاقتوں نے پہلے ایک ماحول بنایا لو جہاد کے نام پر کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے مذہب میں دوسروں کو لے لیتے ہیں، اس طریقے پر اسلام کا طریقہ ہے۔ حالانکہ اسلام اور مسلمان بحیثیت مسلمان لو جہاد کے نام پر جو چیزیں بتائی گئی، ہر چیز اسلام میں منع ہے اس کی۔ ایک مرد اور ایک عورت کا آپس کا تعلق شادی سے پہلے کا، چاہے وہ ملاقات کی حد تک ہو، بات چیت کی حد تک ہو، فون سے بات کرنے کی حد تک ہو، اسلام کسی کی اجازت نہیں دیتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، دونوں سے کہہ دیا گیا۔ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، ان سے کہہ دیا گیا کہ کسی سے بات نہ کرو، اور اگر بات کرنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو اپنا لہجہ ایسا کھردرا اور سخت رکھو کہ سامنے والے کے ذہن کے اندر تمہاری طرف سے کوئی خیال نہ آنے پائے۔ پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے۔ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَاتْفَتَا عَلَيْنَا وَمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا۔ آیت کے الفاظ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، مفہوم یہی ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو اور اپنی آواز ایسی رکھو کہ سامنے والا نفرت کرے تم سے، تمہارے ساتھ تمہاری آواز کے یعنی لذت کو محسوس نہ کرے۔ اسلام نے اس کی قطعی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت شادی سے پہلے کسی طرح کا تعلق رکھیں، چاہے غائبانہ چاہے سامنے سے۔ پھر ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی بچیوں کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی مشرک اور مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس کو مسلمان کر لیا اور پھر نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آدمی اپنے مقصد پہ چلتا ہے، مقصد اصل ہوتا ہے۔ جو شخص، جو عورت، جو مرد صرف اور صرف نکاح کے لیے مسلمان ہوا ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ اپنی اقدار کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کے اندر آئے گا۔ کلمہ تو پڑھے گا، باقی سب اپنی جگہ رہے گا، اور جو اگلی نسل پیدا ہوگی وہ اسی طرز پہ جائے گی۔ لہذا سب سے پہلی چیز، کیا مسلمانوں کے اندر قحط الرجال پڑا ہوا ہے؟ مرد حضرات موجود نہیں کہ ہم غیروں کے اندر کوشش کریں، غیروں سے رابطہ قائم کریں۔ مسلمان کے ساتھ نکاح، اس کو پابند کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اصل میں مسئلہ پہلے بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ
کسی بھی عورت کے لیے ایک غیر مسلم مرد سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا نہیں۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ اسلام چھوڑے، تبھی تو ان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ لیکن عورتوں کے سلسلے میں کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے اندر حکم یہ ہے کہ آسمانی مذاہب نصرانیت اور یہودیت کے ماننے والی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کالم میں عیسائی اور یہودی لکھنے والی عورتوں کے ساتھ نہیں، جو آسمانی مذہب اصل یہودیت اور اصل عیسائیت کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، یعنی ان کے نزدیک خدا کا تصور ہو، نبی کا تصور ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کے اندر تحریف کر رکھی ہے، لیکن جو اصل یہودیت اور عیسائیت ہے، دہریہ نہ ہو، نام یہودی اور عیسائی لکھتے ہوں اور ذہن میں یہ ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، دہریہ نہ ہو، ایسے عیسائی اور یہودی عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر شام کے علاقے میں لوگوں نے کثرت سے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ مسئلہ اپنی جگہ ہے، جائز ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، یہ ان کی فراست تھی، لیکن پھر بھی لوگ کرتے رہے۔ آج عالم اسلام جس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی بڑی وجہ یہودی اور عیسائی عورتیں ہیں جو ان کے حرم کے اندر ہیں۔ فلسطین کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے سب سے بڑے رہنما یاسر عرفات کی بیوی یہودی تھی، اس کا خمیازہ لوگوں نے بھگتا ہے۔ لہذا جب کوئی غیر مذہب کی عورت گھر کے اندر آئے گی تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی لائے گی، پھر جو اگلی نسل تیار ہوگی وہ نسل خالص اللہ کے اوپر یقین رکھنے والی نہیں رہے گی، خالص اسلام پر یقین رکھنے والی نہیں رہے گی، اس لیے کہ تربیت کے اندر دونوں عنصر شامل ہو جائے گا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک اسلام لفظ جہاد کے نام پر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ہر ایک کا مخالف ہے، لہذا اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ سرے سے ایسی چیز ہے جیسے دن کو رات کہنا۔ لفظ جہاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح گڑھی گئی تاکہ آئندہ کے لیے اپنی راہ ہموار کی جائے، اور آج اس پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ کیسے روکے گا؟ دو کام ہیں، اس لیے کہ یہ چیز جو آ رہی ہے وہ دو راستوں سے آ رہی ہے۔ ایک یونیورسٹیوں کی مخلوط تعلیم، دوسرے ملازمت، ان دو راستوں سے آ رہی ہے یہ چیز۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ ہمارا بچہ، اس کی بنیادی تعلیم ایسی مضبوط ہو کہ وہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ پر عمل کرنے والا ہو، کہ اسلام سے پلٹ جانا تمہیں ایسا ہی ناپسند ہو کہ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے اور تمہیں جلا بھی دیا جائے تب بھی تم اسلام سے نہ پھرو۔ ایسا اسلام اس کے دل کے اندر جاگوزی ہو جائے، ایسی اس کی تربیت کر دی جائے کہ دنیا کے کسی ماحول کے اندر چلا جائے، اسلام اور اسلام کی حقانیت اس کے ذہن کے اندر پیوست ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو اس ذمہ داری کا آخرت میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی صفات بیان فرمائی ہیں، فرشتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ حکم یہ بتلا رہا ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے گویا کہ
پوری امت اور پوری کائنات جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارا کام اس کو روکنا ہے۔ مثال دی ہے، جیسے ڈھلان پہ سائیکل چھوڑ دی جائے تو اس کی منزل طے ہے، نیچے گڈھے میں جائے گی۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس سائیکل کو روک لیا جائے کہ گڈھے میں نہ جانے پائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کی کہ دنیا کے کسی ماحول میں چلے جائیں، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سرخروئی اگر مسلمان ہونے پر اپنا فخر اور امتیاز ان کے ذہن میں اگر نہیں رہا، تو یہ ہماری اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کی ناکامی ہے۔ ان کی آخرت خراب ہوئی اپنی جگہ پر، ہم بھی اپنی آخرت کے اندر اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ ذمہ داری ہماری تھی۔ دوسرا راستہ، دوسری بات جو یہ بنیادی چیز ہے جو کرنے کی ہر ایک کے لیے، جہاں سے یہ وبا آ رہی ہے اس راستے کو بند کیا جائے، اور اس راستے کو بند کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم چھڑا دی جائے۔ تعلیم چھڑا دینا یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ وہاں مسلم لڑکیوں کی تعلیم کا ایسا نظم کر دیا جائے کہ ان کو ایسی جگہوں پر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے جہاں ایمان سوز حالات ہیں۔ یہ ہمارے سربراوردہ شخصیات کی ذمہ داری ہے جو ایسے ادارے چلاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس وقت جب، آج سے میرے ذہن میں نہیں ہے 2 سال ہوا 3 سال ہوا، مسلم اسکول کے اندر ڈگری کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ معلوم نہیں معاملہ کہاں تک پہنچا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے معاشرے کے اندر، یعنی بنارس کے مسلم معاشرے کے اندر ایک ڈگری کالج خاص طور سے ہونا، یہ بنارس کے مسلم معاشرے کی ضرورت ہے، اور پورے مسلم معاشرے کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے پر ایک ایسا کالج تیار کر دیا جائے جہاں سے ایک مکمل اپنی تعلیم مکمل کر کے ہمارے یہاں کے جو طلبہ ہیں وہ نکلے، انہیں کسی ایسے ادارے کا منہ نہ دیکھنا پڑے جہاں جا کر انہیں اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے۔ لہذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل جگہ، راستہ، جس راستے سے موجودہ جو نسل ہے اس نسل کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا حالات کو سمجھنا ہے، اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت پہ نظر رکھنی ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور سربراوردہ شخصیات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کا کوئی ایسا حل نکالے کہ ہماری بچیاں ایسے ماحول میں جانے سے بچیں جہاں ان کے ایمان خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔